السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں واٹس ایپ اور فیس بک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے میں نے بغیر حقوق اللہ ادا کیے، بغیر نمازیں پڑھے، بغیر روزے رکھے، بغیر جہاد کیے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اور باقی تمام فرائض ادا کیے بغیر ہی میں نے صرف پوسٹوں کو فارورڈ کیا اور اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، جنت کو فرض کر لیا۔ ان سب کا شکریہ جنہوں نے اسلام کو اتنا آسان بنا دیا، ان بادلوں کا شکریہ جن کے اوپر اللہ کا نام لکھا گیا، ان بلیوں کا شکریہ، ان کدوؤں کا شکریہ، ان سبزیوں کا شکریہ، ان جانوروں کا شکریہ جن کے اوپر اللہ محمد کا نام لکھا پایا گیا۔ نہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف پوسٹیں فارورڈ کرتے رہو، 10 گروپس کے اندر شیئر کر دو، جنت اپنے اوپر واجب کروا لو۔ ایک جانور کے اوپر اللہ اور محمد کا نام لکھا دیکھ لو، جنت اپنے اوپر واجب کر لو۔ اب صرف میرے مرنے کی دیر ہے۔ اس واٹس ایپ اور اسی فیس بک نے اور انہی گروپس نے اور انہی فارورڈ کی ہوئی چیزوں نے میرے لیے پہلے سے جنت میں تمام انتظام کر رکھا ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ جنت اتنی آسان ہے کہ ایک کلک کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جنت واجب کر دے گا؟ میں اس جنت کی بات کر رہا ہوں کہ جس جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی نے پہلے سے 10 صحابہ کو سنا دی تھی، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام عمل کرنا نہیں تھے چھوڑتے۔ 10 گروپس کے اندر ایک پوسٹ کو فارورڈ کرنے سے جنت ہمارے نام ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ یہ حدیث دل چیر دینے والی حدیث ہے۔ میرے سب سے زیادہ اگر دل کے قریب احادیث میں سے اگر یہ حدیث ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ کوئی عمل کرنے لگیں گے آپ کو یہ حدیث بار بار یاد آئے گی جو میں بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، جنت کو اچھے طریقے سے سجا لیا، بنا لیا، تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ ذرا جنت کو دیکھ کے آؤ، میں نے کس قدر خوبصورت چیز بنائی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کر دیکھ کے آئے، تو آ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان اس کے بارے میں جان جائے تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس میں داخل نہ ہونا چاہے گا۔ ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ وہ اس کے اندر داخل ہو۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس جنت تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا، تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل ذرا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ اب جنت کوئی حاصل کر سکے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کر دیکھ کر آئے، تو فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہاں داخل ہو سکے گا۔ اتنا مشکل راستہ، مطلب ہر انسان کو اپنی خواہشیں مارنی پڑیں گی، ہر انسان کو اپنا نفس مارنا پڑے گا، ہر انسان کو اپنی قربانی دینا پڑے گی، پھر یہاں تک تو یہ تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل میں نے ایک جہنم بنائی ہے، جاؤ ذرا جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کر دیکھ کر آئے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر اس کے بارے میں کوئی جان جائے تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس میں داخل ہونا چاہے گا، یہاں کوئی داخل نہیں ہونا چاہے گا۔ تو فرماتے ہیں جاؤ اس کا ذرا راستہ دیکھ کر آؤ۔ تو اتنا آسان راستہ، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم اس جہنم سے کوئی انسان بھی نہیں بچ پائے گا، اتنا آسان راستہ بنا دیا۔ ذرا امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری موٹیویشن کی ہے، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درد بھرے الفاظ اپنی زبان مبارک سے کہے ہوں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر 10 پوسٹیں شیئر کرنے سے جنت، مطلب شک کی کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی، فرض ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو قسمیں ڈال ڈال کر اللہ کا نام لکھواتے ہیں، جو قسمیں ڈال ڈال کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھواتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو سمپل سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہ فرض کر دیتے ہیں اگلے بندے کے اوپر کہ اگر یہ 10 پوسٹیں تم نے شیئر کی، اگر یہ تم نے نام آگے شیئر کیا، یا یہ آگے چیز تم نے شیئر کی، یا مہینے کا نام آگے شیئر کیا، یا مہینے کی پہلی خوشخبری تم نے کسی کو سنائی، تو جنت جو ہے تمہارے اوپر واجب ہو جائے گی۔ میں صرف ان کو یہ سمپل سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ جنت یا جہنم کا فیصلہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کر سکتے۔ اوپر سے خوشخبری آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ جنت تمہارے اوپر واجب ہو گئی ہے، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی خوشخبری جو پہلے سنائے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ سر یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ کس نے ہمارے اندر یہ جہلیت پیدا کی ہے؟ ذرا ڈھونڈیں اس انسان کو، تو ڈھونڈیں اس انسان کو، تلاش کریں کہ جس نے ہمارے اندر یہ جہلیت بھری ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کی قسمت کا فیصلہ اب آپ کا موبائل کرے گا؟ کیا آپ کی قسمت کا فیصلہ وہ پوسٹ کرے گی جو آگے آپ نے شیئر کرنی ہے؟ کیا آپ کی قسمت کا فیصلہ یہ چیز کرے گی کہ آپ نے ربیع الاول کے مہینے کی پہلی خوشخبری دینی ہے؟
کیا ہم اپنے دین کو صرف اور صرف ابھی تک اتنا ہی جان پائے ہیں کہ ہم نے صرف بٹن پریس کرنا ہے اور جنت کو اپنے اوپر واجب کروا لینا ہے؟ ان 5 باتوں کا ذرا خیال رکھیے گا جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی اسلامی مہینے کی پہلے خوشخبری دینے سے کبھی بھی جنت واجب نہیں ہوئی۔ خوشخبری صرف اور صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، 10 لوگوں کو میسیج سینڈ کرنے سے خوشخبری نہیں ملا کرتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے کر میسیج فارورڈ کرنے کو کہنا یہ سراسر حرام ہے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی صحابہ اکرام کا قول، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قرآنی آیات جب تک آپ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے پڑھ نہ لیں، سن نہ لیں، کنفرم نہ کر لیں، تب تک آگے شیئر نہ کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کے بجائے صدقہ وبال بن جائے گا۔ وہ نہ جانے آپ کی وجہ سے کہاں کہاں شیئر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری ویڈیو اب آپ آگے شیئر کریں، اگر آپ کو اچھی لگی ہے یہ بات تو پھر آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، میں انتظار کروں گا آپ سب کے کمنٹس کا۔